خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 8 آف حیات امامت عشق کی از قلم این نون الف. بیوی میرا وضو کرا دو. اس کی آواز سن کر وہ کچن سے بھاگ کر آئی تھی اور پھر اس کو وضو کروا کر اسے مصلی پر بٹھایا اور اس کے جسم پر اپنا دوپٹہ ڈالا. اب وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا. وہ خود جلد از جلد ٹھیک ہونا چاہتا تھا، اس لیے خود بھی کوشش کر رہا تھا. اب وہ اسے ناشتہ کروا رہی تھی اور اس کے حکم پر 2 لقمہ خود لیتی اور 1 اسے دیتی، اور دودھ بھی رات کی ہی طرح پیا تھا. بیوی سب سے زیادہ خوشی کس سے ہوئی تھی تمہیں میرے ہوش میں آنے کا سن کر یا واپسی کا سن کر؟ یہ سن کر کہ آپ نے ہوش میں آنے کے بعد کہا تھا نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اور الحان بھائی نے کہا تھا ٹھیک ہو جاؤ پھر پڑھ لینا. اس پر آپ کا جواب ہوش میں آ چکا ہوں، اب کوتاہی معاف نہیں ہوگی. اور پھر پاپا نے آپ کو وضو کروائی تھی اور آپ کی دیکھا دیکھ وہاں سارے مریضوں نے نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے. کس نے بتایا؟ پاپا نے سب بتا دیا. اور اب الحان بھائی آنے والے ہیں، انہوں نے 10 منٹ بعد آنے کا عندیہ دیا تھا. میں نے ان کا ناشتہ بنا دیا ہے، آپ ان سے کہہ دینا وہ کچن میں سے ٹرے لے لیں. 1 منٹ بیوی، یہاں آؤ ذرا. اس کے بلانے پر وہ قریب آئی تھی، اور قریب کہنے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا تھا اور اسے حد درجہ کنفیوز کر کے روم میں جانے کا اشارہ کیا، اور وہ اشارہ ملتے ہی سرپٹ بھاگ کر اسے ہنسا گئی تھی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ چہکاری ہو رہی ہے. الحان کے آنے پر بھی اس نے ہنسی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی. شادی کر لو، پھر تمہیں ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سمجھ خود بخود آ جائے گی. اس جواب پر الحان کا کہکا بے ساختہ تھا. آنکھوں کے پردے پر کوئی چہرہ جگمگایا تھا. تو کیسا لگا پھر؟ اس کے سوال پر الحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. منال، وہ اسے حیران ہی تو کر گیا تھا. تم کیا سمجھے؟ نہیں بتاؤ گے تو پتہ نہیں چلے گا. نوفل احمد خان اپنوں سے بے خبر نہیں رہتا. بتاؤ رشتہ کب بھیجنا ہے؟ یار مما اور ڈیڈی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. پہلے ایمان کی کرنا چاہتے ہیں، پھر سوچوں گا. یہاں کیوں نہیں ٹرانسفر کروا لیتے؟ مانتے ہی نہیں دونوں. کیا کروں؟ چلو کوئی بات نہیں، تم اپنا یہ مشن پورا کرو اور پھر شادی کی تیاری. اس سے پہلے واقعی اسے کوئی لے اڑے. 3 دن بعد تمہیں وہ مشن پورا کرنا ہے. خیال رکھنا اپنا. اور تم یہاں رکے ہوئے کیوں ہو؟ انکل آنٹی اور ایمن کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ. کیسے بے مروت ہو یار، بھول گئے کیسے ہاسپٹل میں تمہاری تیمارداری کی، اور وہاں مجال ہے جو مجھ سے ذرا بھی محبت کا مظاہرہ کیا ہو. یہی رٹ تھی. بس جلد کرو یار، میری بیوی پریشان ہو رہی ہوگی. اتنا سا دل ہے اس کا، اور ہم جو اتنا پریشان ہوئے اس کا کچھ نہیں. ناشتے سے انصاف کرتا وہ اسے سنا رہا تھا جو اس کی باتوں پر کہکے لگا رہا تھا، اور الحان اس کو اتنا خوش دیکھ کر اس کی خوشی کے صدقے کی نیت کر گیا تھا. کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا. نیکسٹ سین. یہی رہنے دو بیوی، روم میں بور ہو رہا ہوں تمہارے اندر باہر جانے سے. اور مجھ سے دور دور کیوں رہی 2 دن تک؟ اس کے زخم اب کافی حد تک ٹھیک ہو رہے تھے. اب وہ خود چل پھر سکتا تھا، مگر حیات نے خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. دادی بھی 2 دن رہ کر گئی تھی، اور سب لوگ بھی 1-2 دن کے وقفے سے آتے رہتے تھے، مگر نوفل احمد خان اپنی بیوی سے محبت کے مظاہرے، اپنی بے تابی کسی کے سامنے بھی نہیں چھپا پاتا تھا. آپ سب کے سامنے تھوڑا کنٹرول. اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی. وہ اسے پھر سے اپنی گود میں بیٹھا چکا تھا. سوری مائی ڈیئر بیوی، یہ میں نہیں کر سکتا. کچھ ہے تمہیں بتانے کو، سنو گی؟ اس کے پوچھنے پر سر ہلایا تھا. ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی ہیں کہ بلڈنگ کی عورتوں کو تم قرآن پڑھاؤ اور ان کے علم میں اضافہ کرو. بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں الجھاتا اور اس پر اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا وہ اسے واقعی بہترین خبر سنا رہا تھا. جو آپ کہیں گے میں کروں گی. ہاں بیوی، صرف 2 گھنٹے پڑھانا ہے. بے قراریاں عروج پر تھیں. آپ ہی کا فون ہے، پلیز چھوڑیں، بات کر لوں. بیوی بہت مشکل سے ہاتھ آتی ہو، ایسے ہی بات کر لو. آپ کے پیر دکھنے لگیں گے. اس کے بے چارگی سے کہنے پر وہ ہنسا تھا. کاش تم میں اتنا وزن ہوتا کہ مجھے محسوس ہوتا تو کیا بات تھی، پھر مجھے اگلے اسٹیج پر لے جانے کے لیے اتنا سوچنا نہ پڑتا. اب وہ اسے کنفیوز کر رہا تھا. فون بج کر بند ہو چکا تھا. جب وہ بے ساختہ سرخ ہونے لگی تھی وہ خود کو کنٹرول کرتا اسے آزاد کر گیا. آپ کے اس طرح کرنے سے منال آپ ہی کہہ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی ادھوری بات
وہ جاننے کا خواہاں تھا۔ کچھ نہیں، اب میں جاؤں؟ پلیز، کھانا بنانا ہے، پھر عشاء ہو جائے گی۔ اوکے بیوی، کام ڈاؤن، اتنا گھبراؤ گی تو آگے کیا ہوگا؟ مجھے روزانہ یہ فیلنگ چاہیے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اور وہ اس کا ذہن تیار کر رہا تھا، وہی جو حیات کے رب کو منظور ہوگا۔ وہ معصومیت سے کہتی کچن میں بھاگ گئی تھی، اور وہ ایک بار مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اللہ! آج نوفل احمد خان کی پٹی ہٹا کر ایک بینڈیج لگا دی گئی تھی۔ وہ روم میں فریش ہونے گیا تھا جب حیات اس کے لیے کچن میں سوپ لینے آئی تھی، اور پھر تیزی سے آتے ہوئے زور سے پونچھے کی وجہ سے ہلکے گیلے فرش پر پھسل کر گر گئی تھی، جس سے گھٹنا بری طرح زمین پر ٹکا تھا۔ بیوی! نوفل احمد خان اس کی چیخ سن کر کمرے سے باہر آیا تھا، اور اسے زمین پر پڑے دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑے تھے۔ کیسے گر گئی؟ درد ہو رہا ہے نا؟ اسے گود میں اٹھا کر احتیاط سے صوفے پر بٹھا کر وہ اس کو ہر جگہ سے ٹٹول کر دیکھنے لگا تھا۔ جب گھٹنے پر ہاتھ لگنے سے اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی، درد کی شدت سے آنکھیں زور سے مچی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے بڑی مصیبت سے بچا کر چھوٹی پر اکتفا کر دیا، ورنہ اس سے زیادہ ہوتا تو کیا کرتی میں؟ اس کے کہنے پر حیات نے بھی شکر ادا کیا، مگر لب بھینچے وہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ کیسے گر گئی؟ وہ آج خالدہ نہیں آئی تھی تو میں نے پونچھا لگایا، وہ گیلا تھا اور میں کچن میں گئی تو… کیا ضروری تھا پونچھا لگانا؟ ذرا سی جھاڑو سے بھی صاف ہو سکتا تھا اگر اگلی بار یہ لاپرواہی نہیں ہو، سمجھی؟ اس کے لہجے میں ہلکا غصہ محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہے بیوی، کچھ نہیں ہوا، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا، رونا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم اپنے پاس میری امانت ہو، خیال رکھا کرو اپنا، جیسے میں خود کا تمہاری امانت سمجھ کے رکھتا ہوں۔ اس کے آنسو صاف کر کے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی اور احتیاط سے اس کا پیر پکڑ کر اس کا پائچہ اوپر کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں، ٹھیک ہو جائے گا خود ہی انشاءاللہ۔ اس نے نوفل احمد خان کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ بیوی! آواز میں تنبیہ تھی۔ یہ بھی جائز ہے ہمارے بیچ، بتایا تھا نا؟ اس کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑ کر واپس اس کی گود میں رکھا۔ اور ہاں، خود سے علاج ہوتے میں نے اب تک نہیں دیکھا، اور شاید ہی دیکھنے کو بھی ملے۔ اب چپ چاپ بیٹھی رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اسے بول کر وہ اس کے پیر کی گھٹنے سے ٹخنے تک مساج کرنے لگا، اور وہ تو دم سادھے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ شرم سے برا حال تھا، مگر نوفل احمد خان کو کون سمجھاتا؟ درد کا احساس اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ آپ نہیں کریں پلیز، پتہ نہیں کیسی فیلنگ آ رہی ہے۔ آخر بول ہی پڑی، کیسی فیلنگ آ رہی ہے بتاؤ؟ وہ اس کی کوئی بھی بات نظر انداز نہیں کرتا تھا، مگر وہ اس کی ایسی باتوں کو تو بالکل ہی پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اور تم نے جو میری بیک، ہاتھ، انفیکٹ اوور آل مجھے مساج کی ہے اس کا کیا؟ وہ تو ڈاکٹر کا آرڈر تھا، اور اس سے پہلے فرض ہے نا شوہر کی خدمت کرنا۔ اپنے علم کے مطابق جواب دیا۔ بے شک، اور جس نبی نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے انہوں نے یہی اللہ کے اس حکم بیویوں کے خیال رکھنے کی سخت تاکید کو ہم تک پہنچایا ہے۔ سنت نبوی نہیں ہے یہ؟ اب وہ بھی اس سے علم کے ہی مطابق بات کرتا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر نے بھی زیادہ موومنٹ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، پلیز بس کریں۔ اپنا پیر اس کے ہاتھ سے آزاد کروا کر اٹھنے کی کوشش میں تکلیف کا احساس چہرے پر ابھرا تھا۔ بس میری ٹارزن بیوی، اب تمہیں سب پتہ چل جانا چاہیے۔ بہت تم نے مجھے ستا لیا اور بہت قابو کروا لیے جذبات، مگر اب وقت کی اینڈنگ ہے، ورنہ تم تو مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دو گی۔ کیا پتہ چل جانا چاہیے؟ اور میں نے آپ کو کب کسی کام سے روکا ہے؟ اور میں کب ستاتی ہوں آپ کو؟ اب اس کا منہ پھول چکا تھا، جسے نوفل احمد خان اور پھولا گیا تھا۔ یہی تو اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا، ایک دم سے اسے ناراض کرنا اور پھر اگلے پل باتوں میں لگا کر سب بھلا دینا، اور پھر اس کے چہرے پر رنگ سجا کر انہیں دیر تک دیکھنا، اور پھر سے اس کو حد درجہ الجھا کر پھر اسے خود میں چھپا لینا، اور پھر تشکرے سے آسمان کو دیکھ آنکھ بند کرنا، پھر اس کی بیوی کا فکر مند ہونا اور پھر اسے پریشان کرنا۔ یہی تو زندگی کا احساس تھا اس کے لیے۔ اس کی معصوم بیوی، چالاکیوں سے بالکل بے بہر، نیک، باپردہ، باحیا، اس کی رگوں میں سرایت کرتا اس کا عشق، رب سے اس کی عقیدت۔ آہ بیوی! اس کو منہ پھلا کر جاتے دیکھ کر وہ مصنوعی درد کے احساس سے کر رہا اس کی توقع کے مطابق وہ فوراً اس کے قریب آئی تھی، اپنا درد بھول کر، جس میں اب واضح کمی تھی۔
دیکھا ہو گیا نا درد، ڈاکٹر نے منع کیا تھا، آپ نہیں سنتے بات، وہ اسے صوفے پر بیٹھاتی نم لہجے میں بولی تھی۔ مذاق تھا بیوی، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس تمہیں روکنا تھا، تم ناراض ہو کر دور نہ جایا کرو، لیکن اگر تم روئی تو میں سچ میں زخم کو ہرا کر دوں گا۔ اس حادثے کے بعد سے تم بہت زیادہ سینٹی ہو گئی ہو، مجھے میرے شروع والی بیوی چاہیے جو مجھے فٹافٹ جواب دیتی تھی بنا رکے اور بنا جھجکے۔ آپ نہیں کیا کریں ایسے مذاق، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اور آپ کا ڈائٹ چارٹ نو نو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں بیوی، اس میں غفلت کی تو اب معافی نہیں ملے گی، سمجھی؟ اسے اپنی گود میں بیٹھاتے ہوئے وارننگ دی، جسے سمجھ کر اس نے منہ بنایا تھا، اور پھر نوفل احمد خان پھر سے اس پر اپنا کمال کر گیا تھا، بچوں کی طرح اس کو ہنسا رہا تھا، اور اب دونوں کی ہنسی اس گھر میں جل ترنگ بجا رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ کیسے ہو برخوردار؟ فرحان صدیقی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے زخموں کا معائنہ کیا۔ ابھی ان سب کو آئے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ الحمدللہ سسر جی، آپ کی خیریت مطلوب ہے۔ حیات کی طرح پاپا یا ابو کب کہنا شروع کرو گے بچے؟ دادی کے سوال پر وہ مسکرایا تھا، اور ایک گہری نظر کچن میں کھانا بناتی منال احمد اور اظہر سے گپے لڑاتی ہنستی ہوئی اپنی متاع کل پر ڈالی تھی۔ یہ سارے رشتے میری بیوی سے مجھے ملے ہیں، اس لیے اس کے حوالے سے مخاطب کرنا ہی تو نوفل احمد خان کو زیادہ مسرور کرتا ہے۔ اس کی لاجک ہی الگ تھی، مگر اس کی زندگی میں اپنی بیٹی کی قدر انہیں رب کا شاکر بناتی تھی۔ تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، عجیب ہی لاجک ہے اس کی۔ بزنس کا کیا ہوا؟ کب تمہیں اونرشپ مل رہی ہے؟ انشاءاللہ 15 دنوں میں پورا پیپر ورک کمپلیٹ ہو جائے گا، پورا اسٹاف وہی رہے گا، بٹ احمد اور آذر اگر اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ 1 سال بعد دونوں کا انجینئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ نظر اپنے سسر پر ٹکی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، مطلب نوکری ڈھونڈنے کی ٹینشن نہیں؟ احمد اور اظہر خوش ہوتے ہوئے وہیں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سب کو ہی اس کے اس فیصلے سے دلی مسروریت ہوئی تھی، وہ واقعی انہیں اپنا سمجھنے لگا تھا۔ بہت خوش نصیب ہیں بیٹا ہم، جو ہمیں تم جیسا داماد ملا ہے، اللہ ہر بچی کا نصیب ہماری حیات جیسا روشن کرے۔ دادی کے دعا دینے پر نظر پھر حیات پر جا کر ٹکی تھی، مگر اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ عجیب ہونک سا انداز سرخ چہرے کے ساتھ، اور منال پتہ نہیں ایسا کیا کہہ رہی تھی جو وہ بار بار اپنی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی پریشانی چہرے سے جھلک رہی تھی، تو کبھی منال کی طرف خفگی سے اٹھتی نظر اسے اس کے انداز بہکا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اسے اچھا خاصا تنگ کرے، اس کے رنگوں میں اور رونق بھرے۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، مگر وہ تو جیسے وہاں موجود تھا ہی نہیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے حیات نے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کی نظروں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ پزل ہو کر اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ الحان بہت اچھا بچہ ہے، اسے دیکھا نہیں ہے، مگر جتنا سنا ہے ماشاءاللہ دعا نکلتی ہے اللہ کامیاب کرے۔ رابعہ بیگم کی آواز پر اب وہ ان سب کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو پتہ نہیں کس بات میں الحان کا ذکر نکال کر لائے تھے۔ اللہ نصیب بھی اچھے کرے دادی کے کہنے پر سب نے زیر لب آمین کہا تھا۔ بیٹا تم سے ایک کام تھا سسر جی، فارمیلٹی نہیں دکھایا کریں، بیٹوں کی طرح آرڈر کیا کریں۔ آپ کے کام آنا آنر ہے میرے لیے، بلا جھجک کہا کریں پلیز۔ ایک بار پھر اپنے انداز سے وہ انہیں فخر محسوس کروا گیا تھا، اور رابعہ بیگم کے دل نے بھی اس جیسے داماد پانے کی دعا کی تھی۔ منال کے لیے 1-2 رشتے آئے ہیں، ان میں کچھ مشاورات کرنی ہیں، ذرا تم بھی دیکھ بھال لو۔ انہوں نے مدعا بیان کیا تھا، جسے سن کر اسے ایس پی الحان یاد آ گیا تھا۔ اگر اسے اس کی بیوی سے الگ کیا جائے تو وہ سب کو آگ لگا دے، تو پھر الحان بھی اپنی محبت کو کھو کر کیسے خوش رہے گا؟ اس نے دل ہی دل میں استخارے کی دعا پڑھی، جو بزنس ٹیک اوور کرنے سے پہلے حیات نے یاد کروائی تھی، اور خود ہی ان سب سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر میں ایک رشتہ بتاؤں تو کیا اسے اہمیت دی جائے گی؟ اس کے الفاظ، بولنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ مقابل سننے اور ماننے پر مجبور ہو جائے، جس طرح یہ لوگ ہو گئے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، بیٹے ہو ہمارے گھر کے، اور اپنے گھر کے لیے کوئی بھی بیٹا غلط فیصلہ نہیں لیتا، تم بتا۔
الہان کو فرزندگی میں لے لیجئے، انشاءاللہ منال خوش رہے گی۔ وہ ایک بہترین انسان ہے اور اس کی تصدیق سسر صاحب بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ مسلسل 5 دن رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کا سارا کردار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے، وہ واقعی بہترین انسان ہے۔ پیشے میں بھی وہ اتنا مخلص اور ایماندار ہے کہ خود بخود اس کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور اس کا تو ہم پر احسان بھی اتنا بڑا ہے کہ چکا سکتے ہیں سسر صاحب اپنی فرزندگی میں لے کر۔ اور وہ الہان سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر چکا تھا۔ اب اسے الہان کو یہ خوشخبری اس کے گھر جا کر دینی تھی۔ 3 دن بعد وہ حیدرآباد جانے والا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ فلیٹ اس طرح کیوں بنایا ہے نوفل بھائی نے؟ پورشن الگ ہیں مگر اس کا دروازہ اندر سے ہی ہے۔ کمال ہے، نوفل بھائی اینٹیک پیس ہیں تو کام بھی ہٹ کر ہی ہوں گے۔ اب اس میں بھی ہوگا کوئی لاجک۔ ویسے حیات، کہیں نوفل بھائی کسی خفیہ ایجنسی میں تو نہیں، جس کے لیے یہ خفیہ سا گھر بنوا کر کرمنلز کو پنشمنٹ دینے کے لیے؟ کیونکہ باہر سے تو بالکل نہیں لگتا کہ اس فلیٹ پر ایک نہیں 2 گھر ہیں۔ آذر اور احمد کی بات پر اس نے انہیں گھور کر دیکھا تھا، کیونکہ یہی سوال اس گھر کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی کر چکی، اور اسے سن کر نوفل احمد خان نے اسے کتنا ڈرایا تھا اور پھر کتنی ہی دیر ہنستا رہا تھا۔ اگر آج آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ایسا بولا نا تو میں انہیں بتا دوں گی۔ اور یہ فلیٹ الہان بھائی کا ہے اور انہوں نے ہی اس کا مین ڈور ہمارے ہال میں رکھوایا تھا، مگر آپ باہر سے ہی کرائیں گے۔ شادی کے بعد وہ اپنی وائف کو یہیں لایا کریں گے شاید، اور رکھے بھی یہیں، کیونکہ ان کا یہیں پر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر منال کا دل دھڑکا تھا، مگر پھر صبح کی سب کے بیچ ہونے والی گفتگو یاد کر کے افسردہ ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جو بھی ہو وہ اب اپنی فیملی کو تکلیف نہیں دے گی۔ اس نے اللہ پر بہترین کا توکل کر کے چھوڑ دیا تھا۔ کتنی دیر چاروں بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے، اور نوفل احمد خان اندر بزرگوں میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کی اس لاپرواہی پر کڑ رہا تھا جو 1 گھنٹے سے اس کی نظروں سے دور تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنی بیوی سے ناراض ہونے کا حق نہیں تھا۔ نیکسٹ سین۔ یہ کیا کر رہی ہو بیوی؟ ساتھ میں بچھاؤ روزانہ کی طرح۔ اس کو آگے پیچھے کر کے مصلی بچھانے پر اس نے ٹوکا۔ نہیں، اب سے ایسے ہی، جو بھی نماز آپ کی گھر میں ہوگی اس میں آپ امامت کریں گے اور میں مقتدی بنوں گی، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا۔ کیوں بیوی، اس میں کیا ہے؟ دادی کہہ رہی تھی کہ شوہر کی امامت میں نماز پڑھنے والی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ فرض نمازیں تو آپ مسجد میں پڑھا کرتے ہیں، تو نفل نمازیں میں آپ کی امامت میں پڑھوں گی۔ اور پھر اس نے 2 نفل اسے اپنی امامت میں پڑھائی تھیں۔ پھر دعا مانگنے کے وقت اس نے اسے اس کی جگہ سے اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھایا اور اس کے اطراف اپنے ہاتھ باندھے۔ اس طرح وہ پوری اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ پھر اپنے ہاتھوں میں دعا کے انداز میں اس کے ہاتھ کو رکھا اور پھر دعا مانگی اپنی ماں، اپنی بیوی اور اپنی مغفرت کی۔ رب کی رضا، اس رشتے میں برکت اور محبت، جنت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر انٹری، اپنی بیوی کے حق میں بہترین جو وہ روزانہ مانگتا تھا، اور حیات آمین کہتی تھی۔ دعا مانگ کر ہاتھوں کو اسے ہی ایسے ہی پہلے اس کے چہرے پر، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، اور پھر اس کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ منع کرتی رہی، مگر وہ انسنی کرتا رہا۔ ویسے بھی اس کا وزن کون سا زیادہ تھا؟ اب مجھے یہ بتاؤ منائل کیا بات کر رہی تھی جو میری معصوم بیوی کے چہرے کے اتنے رنگ بدل رہے تھے؟ اپنے بازو پر لٹا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھولتے ہوئے اس نے اسے دن کی بات یاد دلائی تھی جو اسے کتنا ستا رہی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا اور اس کے پوچھنے پر وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر بیٹھی تھی، خوشی ایسی کہ وہ بھی حیران ہو گیا۔ ایسی کیا بات تھی؟ آپ کو پتا ہے میرا وزن بڑھ رہا ہے، 3 کلو بڑھ چکا ہے۔ اس کی خوشی سے بتانے پر وہ اب بھی حیران ہوا تھا۔ اس میں ایسی کیا خوشی کی بات تھی؟ اس کے لیے تو تھی یہ خوشی، بہت دھیان رکھتا تھا وہ اس کا، مگر اتنی خوشی وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں بیوی، الحمدللہ تمہاری بہترین ڈائٹ کے ساتھ اللہ کا کمال ہے، مگر اس میں چہرے کے رنگ بدلنے والی کیا بات ہے؟ اسے پھر اپنے اوپر جھکایا، اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈائٹ سے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ ہمارے گھر بیبی آنے والا ہے جو میرے اسٹمک میں ہے، اب کچھ منتھس میں ہمارے پاس ہوگا۔ اور اب اسپرنگ کی طرح اچھلنے کی باری نوفل احمد خان کی تھی۔ وہ اتنی تیز اٹھ کر بیٹھا تھا کہ اس کے زخموں میں ٹیس سی اٹھی تھی۔
مگر پرواہ کسے تھی، وہ تو اپنی بیوی کی بات سن کر ہی حد درجے شاکڈ تھا۔ واٹ؟ کس نے کہا تم سے یہ؟ آپ ہی نے کہا۔ میرا ویٹ پٹ آن ہو رہا ہے تو خوشخبری ہے، مگر میرا اسٹمک تو اتنا سا ہے، اس میں بیبی کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اگر منال آپ ہی نہیں بتاتی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور نوفل احمد خان اپنی بیوی کی اس معاملے میں اس درجہ معصومیت کو دیکھ کر ایک بار پھر شاکڈ ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم ہے، پھر بھی وہ اسے اتنا حیران کر رہی تھی۔ تو تمہارے اسٹمک میں بیبی ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا تھا، ورنہ اس کی معصومیت پر اس کا دل کتنی زور سے پھڑپھڑا رہا تھا وہی جانتا تھا۔ سوئے ہوئے جذبات جگ کر اٹھے تھے، ایک تو اس کی باتیں، دوسرا اس کا معصوم بے ریاں انداز۔ جی، اور میں نے تو نام بھی سوچ لیا، بیٹا ہوگا تو محمد ابراہیم، بیٹی ہوگی تو فاطمہ زہرا۔ اس کی چہکتی آواز گونجی تھی، اور وہ تو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، اور عجوبہ تو وہ واقعی تھی۔ بیبی تمہارے اسٹمک میں کیسے آیا؟ اس کی حیرانگی کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے ڈالا، آپ کو نہیں پتا؟ شادی کے بعد بچے ہی تو ہوتے ہیں، کس کو 1 سال میں، کسی زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے، مگر ہمیں تو اللہ جلدی دے رہا ہے۔ اب کہ اس نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا جسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ ہاں بیوی، شادی کے بعد ہی ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے اس رشتے کو پایا تکمیل تک پہنچانا پڑتا ہے، تب جا کے بیبی آتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں بتایا منال نے؟ نہیں، انہوں نے تو بس یہی کہا تھا، لگتا ہے میں خالہ بننے والی ہوں۔ بھولے پن سے جواب دیا تو نوفل احمد خان کے لیے کڑے امتحان کا سبب تھا۔ اس کی یہ باتیں، انداز اس کو خوش دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے خود میں چھپا لے اور اپنی بے پناہ محبت اس پر لٹا دے جس کی وہ اکیلی مالک ہے۔ اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس سے بات کرے گا اس رشتے کو اس کی منزل تک لے جانے کے لیے۔ آپ کو کون سا نام پسند ہے؟ وہی جو تمہیں پسند ہے، مگر بیبی ایسے نہیں آتے، ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب اس کا ذہن پڑھا رہا تھا۔ کیا کرنا پڑتا ہے بتائیں، پھر ہم بھی کریں گے۔ پتہ ہے، ابرار انکل کے بیٹے کا بیبی اتنا کیوٹ ہے کہ میرا دل کر رہا تھا میں لے لوں، مگر دادی نے کہا کہ اللہ مجھے جلدی دے دے گا، دوسروں کے بچوں پر نظر نہیں رکھتے، تو میں نے اللہ سے کہا ہمیں بیبی دے دے، اتنے بڑے گھر میں بس ہم دونوں ہی ہیں، اور اب فائنلی اللہ ہمیں دے بھی رہا ہے۔ آپ خوش ہیں؟ اب وہ اس کے زخم دیکھ رہی تھی جو سونے سے پہلے اس کا معمول تھا، کہ کہیں اسے تکلیف تو نہیں دے رہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا وہ جس ٹاپک پر اتنے جوش و خروش سے باتیں کر رہی ہے ان کی گہرائی کیا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو، اور نوفل احمد خان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی یہ معصومیت، یہی تو نوفل احمد خان کا جنون تھا جسے وہ نہ کبھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بیوی، تم مجھ پر کتنا یقین کرتی ہو؟ جب قسمت نے موقع دیا تھا تو اسے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور 4 مہینے اس رشتے کو وقت دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ اٹھ کر دراز سے ایک کتاب لے کر آیا جو اس کو ایک مفتی صاحب نے کچھ دن پہلے دی تھی۔ پاپا جتنا اس کے برجستہ کہنے پر اسے اس پر پیار آیا تھا، جس کا وہ مظاہرہ بھی کر چکا تھا، تو پھر میں کچھ کہوں تو تم مانو گی؟ وہ اس کے ذہن کے مطابق بات کر رہا تھا۔ ہاں مانوں گی، اور میں آپ کی ساری باتیں مانتی تو ہوں۔ معصومیت اب بھی برقرار تھی جو اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھی۔ بیبی ایسے نہیں آتے بیوی، اس کے لیے اس رشتے کی تکمیل ضروری ہے، اور اس کے تقاضے تم اس کتاب میں پڑھنا۔ اس کی طرف ایک کتاب بڑھائی۔ میں ابھی پڑھوں گی۔ وہ بے صبری سے اس سے کتاب لیتی ہوئی بولی۔ ابھی نہیں، کل پڑھنا، اب سونا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائیڈ میں رکھتا ہوا بولا۔ وہ اسے پھر سے اپنے ساتھ لٹا کر بلینکٹ اڑا لیا۔ اس کی معصومیت اس میں سرور پیدا کر رہی تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی منال؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتا وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے بازو پر سر اور سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے لیٹی انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے لیے بھی اس نے بہت محبت سے اسے راضی کیا تھا، اللہ کی رضا اور نبی کے طریقے بتا کر، جسے وہ مانتی تو تھی مگر کنفیوز زیادہ ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بہت لکی ہوں، اور اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی میری شادی آپ سے ہوئی، اور آپ بھی بہت لکی ہیں جو میں آپ کو ملی۔ اور تم نے کیا کہا؟ اس کی بات اسے مخمور کر رہی تھی۔ اگر اسے جذبات پہ کمال نہ ہوتا تو وہ نوفل احمد خان نہ ہوتا۔ میں نے کہا سچ ہے، میں نے ان کو بتایا آپ دنیا میں پاپا کے بعد سب سے اچھے ہیں، بھائی لوگوں سے بھی اچھے،
اور آپ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا؟ اب کے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ ہاں، بہت کرتا ہوں، خود سے بھی زیادہ۔ کروٹ لے کر اسے خود میں مکمل گم کر لیا تھا۔ اس کے یہ انداز اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور کیا بتایا تھا تم نے؟ اس کی آواز کا بھاری پن اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ آپ تھوڑا سا پیچھے تو سرکیے۔ اس کی مضبوط ہوتی گرفت اسے بے چین کر رہی تھی مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ بتاؤ نا بیوی۔ اس کی بات انسنی کر کے پھر سے پوچھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ میری بہت کیئر کرتے ہیں اور کل آپ نے میرے پیر کی بھی مساج کی اور آپ مجھے دادی پاپا اور ماما کی طرح پیار بھی کرتے ہیں، اور بس جو آپ نے بولا نہیں وہ نہیں بتایا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدت اور گرفت اس کو اتنا بوکھلا گئی تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آئی لو یو بیوی، یہاں حد تھی اس کی۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کی سانسیں محسوس کرنا شروع کر دی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کہاں تک جانا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ اس کی بیوی مینٹلی پریپیئر نہیں تھی۔ اپنے جذبات سے وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، تبھی اپنی گرفت نرم کر کے اسے پھر سے باتوں میں لگا کر اس کے ذہن بٹا چکا تھا جو آج وہ بہت الجھا چکا تھا۔ مگر اب خود سے جنگ لڑتے لڑتے اس نے ایک بار بس نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کا سر تکیے پر رکھتا نماز کی نیت سے اٹھ گیا تھا۔ ایک نماز ہی اس کو پرسکون کر سکتی تھی، اور اسے یہ بھی پتا تھا اس کی بے صبری بیوی اشراق کے بعد سونے کی بجائے کتاب پڑھنے بیٹھ جائے گی۔ اسے ایک خوف بھی لاحق تھا اس کی طرف سے مگر وہ اسے قابو کرنا جانتا تھا۔ فی الحال تو اسے اس وقت خود کو قابو کرنا تھا اور اس کے لیے نماز سے اللہ کی مدد لینی تھی جیسا اس کی بیوی لیتی تھی۔ وہ جلدی جلدی نوفل احمد خان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی جسے میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ کیا بات ہے بیوی، آج بنا کہے ہی ماشاءاللہ۔ اسے پلیٹ بھر کے فروٹ دودھ میں مکس کر کے کھاتے دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ آج اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی ورنہ وہ اسے گود میں بیٹھا کر خود کھلاتا تھا۔ اس حادثے کے بعد حیات اسے کھلاتی تھی مگر 3 دن سے وہ پھر پہلی روٹین اپنا چکا تھا۔ حیات کی خوراک کم تھی اس کی جسمانی لیاقت کے حساب سے، اس لیے وہ اسے زبردستی کھلاتا تھا مگر آج بنا کہے ہی اس طرح کھاتے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ جی، اگر میں کم کھاؤں گی تو بیبی بھوکا رہے گا نا؟ منال آپی نے کہا تھا مجھے ڈبل کھانا ہے تبھی بیبی اچھا اسٹرانگ ہوگا۔ اس کی بات سن کر دودھ پیتے نوفل احمد خان کو زور کا پھندا لگا تھا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہی تھی رات کی بات۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا، ساتھ میں اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ دونوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رات اس نے کہا بھی تھا کہ بیبی ایسے نہیں آتے مگر اس کی معصوم بیوی منال کی بات کو ہی یقین سمجھ چکی تھی، اور بک کا تو معاملہ پتہ نہیں وہ کیا لے گی۔ اس کی یہ خوشی دیکھ کر اس کے دل نے بے اختیار کتنی ہی دعائیں اس کے لیے مانگ ڈالی تھیں۔ اس بری حالت میں بھی وہ اس کے پھر سے صدقے کی نیت کر رہا تھا جو وہ جا کر نکالنے والا تھا۔ اللہ اللہ، سلو پئیں، کتنی زور سے پھندا لگا ہے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر اس کی کمر سہلا رہی تھی، کبھی اس کا گلا کبھی سینہ، اور اب چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے سہلا رہی تھی، اور وہ صبح صبح اس کے نرم گرم لمس محسوس کر کے پھر سے رات والی کیفیت میں جا رہا تھا۔ بیوی میں ٹھیک ہوں۔ اسے زیادہ فکر مند ہوتے دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ واپس اسے اپنے سامنے کیا تھا جو اس کی حالت دیکھ کر روحانسی ہو رہی تھی۔ پھندا کافی خطرناک تھا، اس کے چہرے سے ہی تکلیف کے آثار واضح تھے، تبھی وہ بھی پریشان ہو رہی تھی۔ کھانسنے سے آپ کو پین تو نہیں ہو رہا؟ آپ نے صبح حادثے والی دعا نہیں پڑھی تھی کیا؟ مگر میں نے تو ساری دعائیں پڑھی تھی، صدقہ بھی کر دیا تھا، پھر ایک دم سے اچانک۔ ضرور اللہ نے بڑے حادثے سے بچایا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر مریض کی عیادت کی دعا پڑھی تھی 7 مرتبہ، جسے سن کر نوفل احمد خان ہر بار آمین کہہ رہا تھا۔ پھر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے چہرے، گلے اور سینے پر پھونکا۔ اب بھی پین ہو رہا ہے؟ اسے اتنا پریشان دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ درد تو اس کے لمس اور فکر سے ہی اپنا احساس مٹا چکا تھا۔ نہیں بیوی، میں ٹھیک ہوں۔ اب ایسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں رکی نمی کو چن کر اسے بہلانے لگا۔ جتنی دعائیں پڑھ کر تم مجھ پر پھونکتی ہو نا، وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس میری حفاظت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس کی ناک دبا کر بچوں کے سے انداز میں اسے سمجھایا۔ آپ بھی تو پڑھ کر پھونکتے ہیں مجھ پر، اور صبح آپ نے یاسین کا دم بھی کیا تھا مجھے۔ ایسا بیبی کے لیے بھی کیا تھا نا؟ پتہ ہے میں نے اللہ سے کیا کہا؟
معصومیت سے اس کی طرف چہرہ کر کے بولی۔ وہ اسے بہکا رہی تھی۔ کیا بولا؟ سر کو اس کے شانے پر رکھا تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بیبی دینا جو وقت کا ولی ہو۔ یہ دعا مجھے دادی نے کہا تھا مانگنے کو، اور وہ اس کو میسمرائز سا دیکھ رہا تھا۔ وقت کا ولی، یہ دعائیں وہ بھی مانگ رہا تھا جب سے جماعت سے آیا تھا، اپنی بیوی اور اپنی آنے والی اولاد کے لیے۔ دادی کو بھی بتا دیا تم نے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ میں ابھی فون کر کے بتا دوں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا، جسے نوفل احمد خان پھر سے بیٹھا گیا اور ناشتہ کروانا شروع کر۔ نہیں بیوی، ابھی نہیں، بعد میں بتائیں گے، یہ سرپرائز ہے نا۔ اور منال کو بھی منع کر دینا کہ کسی کو نہ بتائے۔ وہ اس کی باتوں پر آرگیو نہیں کرتی تھی، مان لیتی تھی، اس کا یقین پختہ تھا اس پر۔ اچھا اب اسٹمک دکھاؤ، میں بھی دیکھوں بیبی کو۔ نہیں دکھ رہا۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے اسٹمک، جبکہ فریحہ آپی کا بڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا اور نوفل احمد خان پچھتایا تھا اس سے پوچھ کر۔ دیکھے گا انشاءاللہ، جب تم اچھے سے خیال رکھو گی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا یا وہ اس کے اس انداز کو جی رہا تھا؟ جو بھی تھا، وہ اس کے ساتھ اس جیسا ہی ہو رہا تھا۔ معصوم، اب بس، اب نہیں کھانا، یہ فنش کرنا ہے بیوی۔ اس نے آدھا بچے باؤل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں سچی، اسٹمک فل ہو گیا، اب نہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی جسے اس نے ناکام بنا دیا۔ اسے پتا تھا اس کے جانے کے بعد وہ بک پڑھے گی اور شاید کھانا بنک کر دے، اسی لیے ابھی ہی زبردستی کھلا کر جا رہا تھا۔ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو بیبی روئے گا بھوک سے۔ اسے کچھ کہنے کی دیر تھی اور وہ فٹافٹ سارا کھا گئی۔ اس کی اس حرکت پر نوفل احمد خان کہکا لگا گیا تھا۔ ایک پل کو تو اس کا دل کیا اسے بک پڑھنے سے منع کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ آپ کو پتا ہے میں نے ڈریم دیکھا؟ اس کی پرجوش آواز پر سوالیہ نظر اس کی طرف اٹھی، جنہیں سمجھ کر وہ شروع ہو چکی تھی۔ ہمارا جو یہ ٹیریس ہے نا، اس کو آپ نے گارڈن بنایا ہے۔ اللہ کتنا خوبصورت، اس میں گملے والے فروٹ کے پلانٹ اور گھاس کا فرش، بہت سارے فلاور پلانٹ، اور ہم تینوں بیچ میں آپ نے جھولا ڈالا ہے، اس پر بیٹھے جھول رہے ہیں، اور آپ ہم دونوں کو سورہ بقرہ سنا رہے ہیں۔ اس کے بتانے کا انداز ایسا تھا کہ نوفل احمد خان کو لگا جیسے یہ منظر اس کے سامنے ہے، اور بس وہ فیصلہ کر گیا، منال یہ تم میری بیوی کو کس مسائل میں الجھا گئی۔ اب میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ دوپہر تک آ جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے اور رونا تو بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، میں جب تک وہ بک پڑھ لوں گی۔ اور جو بک میں ہے وہ کب کریں گے ہم؟ اف، اس کا انداز، نوفل احمد خان کو لگا تھا وہ جا نہیں پائے گا۔ انشاءاللہ شام میں۔ اپنے فڑفڑاتے دل کی بے چینی کا کچھ حصہ حیات میں انڈیل کر وہ جلدی سے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر کچھ دیر بھی رکتا تو جا نہیں پاتا۔ نیک لوگوں کی معصومیت میں اللہ نے شاید جنت سے بھی زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، جیسی اسے اس کی بیوی میں محسوس ہوتی تھی، جو دن بدن اسے میسمرائز کر رہی تھی۔ فری ہو کر وہ بک لے کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی سی اسلامک رولز بک تھی، میاں بیوی سے متعلق، جسے وہ 1 گھنٹے میں پورا پڑھ لیتی۔ اس کی عادت تھی جو بھی کچھ پڑھتی تھی وہ بسم اللہ اور علم نافع کی دعا پڑھ کر شروع کرتی تھی، تاکہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے اور اس تک کوئی غلط علم نہ پہنچے۔ دعا پڑھ کر اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کی کیفیت اور چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ غالباً 3 بار وہ یہ کتاب پڑھ چکی تھی کہ شاید جو پڑھا ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے۔ اسے لفظ بہ لفظ وہ کتاب ازبر ہو چکی تھی، مگر اس کی حالت خراب کر گئی تھی، اور سب سے زیادہ اسے تکلیف دینے والی بات تھی کہ اسے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یاور قریشی اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور یہ چیز اس کے لیے زیادہ خطرناک تھی، جسے دیکھ کر نوفل احمد خان ایک بار پھر پچھتانے والا تھا۔ اس کے کانوں میں بیوی بیوی کی پکار کی آواز پڑی تھی، جسے سن کر وہ اتنا گھبرائی کہ چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ یار بیوی کہاں چھپ گئی ہو؟ ہائیڈ اینڈ سیک بعد میں کھیلنا، پہلے بات سنو۔ اب کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور نظریں اسے تلاش کر رہی تھی، اور ایک جگہ نظر ٹھہر گئی جہاں اس کے دوپٹے کا کونا نظر آیا۔ وہ چلتا ہوا وہیں آ رکا اور اب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو بیڈ کے پیچھے ذرا سی کھلی ہوئی جگہ میں ہاتھ سے چہرہ چھپائے سگڑی سمٹی بیٹھی تھی، جو اب اس کی آواز سن کر اس میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیوی کیا ہوا ہے؟ سائیڈ میں رکھی کتاب کو دیکھ کر وہ معاملہ تو سمجھ چکا تھا۔ سنو بیوی، اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ بیوی دیکھو گی نہیں میری طرف؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔
اس نے بنا کچھ کہے اسے گود میں اٹھا لیا، جس پر وہ اتنی ہراساں ہوئی کہ چیخنے لگی اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کی شرٹ کے اوپری بٹن بھی توڑ گئی۔ ریلیکس بیوی، روتی مچلتی حیات کو قابو کرتا وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری بات سنو دھیان سے۔ نہیں نہیں، مجھے وہ بک، اس میں نے پڑھا۔ چپ بیوی، ایک دم خاموش۔ اس کے ڈر سے بے ربط بولنے پر اور بے تحاشا رونے نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اس کے ہلکے تیز لہجے پر وہ اور ڈر گئی تھی۔ اس کے آغوش سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں، وہ گندا لڑکا میرے ساتھ یہ کرنے، روتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا نا بیوی، ریلیکس۔ اس بات کو بالکل نہیں یاد کرنا۔ بھول جاؤ سب، بھول جاؤ جو بھی بک میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کر کے دوسرے سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اسے افسوس ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ جانتا تھا ایسی سچویشن سے تو اچھی بولڈ لڑکیاں جنہیں ہر چیز کے پہلے سے ہی خبر ہوتی ہے وہ بھی خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو پھر اس کی معصوم بیوی ان تقاضوں سے بالکل نابلدار تھی۔ اس کی حالت کا اندازہ تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، پھر بھی اس نے یہ کوشش کی تھی اور اسے یقین تھا وہ اسے پھر سنبھال لے گا۔ ابھی اور اس کے لیے وقت درکار تھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے بیوی؟ اس کے پوچھنے پر سر ہلایا تھا اور آنکھوں سے آنسو۔ کیوں اور کس سے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اسی کی طرف انگلی اٹھائی تھی، مطلب وہ اسی سے خوفزدہ تھی۔ ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کے ذہن میں دادی کے الفاظ گونجے تھے، اس کو اس معاملے میں لا علم رکھنا اور اس کا اس معاملے میں اتنا معصوم ہونا یا تو ہماری کوتاہی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اس کا رشتہ فائنل کرنے والے تھے اور پھر اسے اس رشتے کی نزاکت سمجھاتے تاکہ اسے آگے اپنی لا علمی سے پریشانی نہ ہو، مگر وہ اس سے پہلے ہی اسے گن پوائنٹ پر لے آیا تھا اور اس بات پہ اس نے شکر ادا کیا تھا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتی اور اتنی معصوم نہ ہوتی تو شاید نوفل احمد خان ہمیشہ اندھیروں کا باسی رہتا اور جتنی نفرت وہ عورتوں سے کرتا تھا شاید زندگی بھر کرتا رہتا، مگر اللہ نے اسے حیات کے لیے چنا تھا، یعنی اسے حیات کے قابل سمجھا تھا، تبھی وہ ہیرا اسے دے کر اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا اور اسے اپنے اللہ کی آزمائش دل و جان سے قبول تھی۔ کیوں؟ کیا میں ظالم ہوں؟ اب کے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کتاب اسے کافی خوف زدہ کر گئی تھی۔ تو پھر آپ وہ کتاب اور اس کی گہرائی تک جاتا وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ نو بیوی، تمہارا شوہر ایسا نفس پرست نہیں ہے۔ تم معصوم ہو جب تک تم پریپیئر نہیں ہو جاتی اس ٹاپک پر، نو بات۔ اوکے، اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں ہے کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور مجھ پر لعنت ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر وہ اسے خود میں گم کر گیا تھا اور اس کی کمر سہلا کر جیسے اسے تسلی دی تھی۔ نو مائی انوسنٹ بیوی، نہ تم پر لعنت ہوگی نہ اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ یہ نوفل احمد کا وعدہ ہے اپنے عشق اپنی بیوی سے۔ اب وہ اپنے کاندھے سے لگائے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا اور یہ چیز اسے ایک پل کے لیے بھی بیزار نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا اس کے حصے میں اللہ نے کتنا قیمتی ہیرا لکھا ہے جسے اس کے سوا نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھنے والا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی اور نہ آپ کی گود میں بیٹھوں گی، سسکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولی تھی وہ۔ اس کی ہی گود میں اس کی ہی کاندھے سے لگی اسے ہی انکار کر رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا ہوگا کوئی اس کی بیوی جیسا معصوم۔ اچھا پھر کس کے ساتھ سوگی؟ اکیلی، دوسرے روم میں؟ جواب دینا ضروری سمجھا۔ اچھا، میری ڈرپوک سی بیوی اپنے اتنے اچھے شوہر سے ڈر رہی ہے، مگر میری بیوی کو پتہ ہے کہ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میری بیوی میری جان ہے۔ اچھا یہ بتاؤ بیبی کیسا ہے؟ اس کے لیے کھانا کھایا کہ نہیں؟ اسے تھپکتے تھپکتے وہ اسے نارمل کر رہا تھا اور وہ شاید ہو بھی رہی تھی کیونکہ وہ کتاب کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ نہیں کھایا میں ڈر گئی تھی نا، شاید افسوس ہوا تھا۔ اور پھر سوال پر غور کرتی وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ ناکام بنا رہا تھا۔ جب آپ نے بک والا نہیں کیا تو بیبی کیسے آیا؟ اب کے حیرت سے سوال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بیوی کہ بیبی نہیں ہے تمہارے اس چھوٹے سے پیارے سے اسٹمک میں، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ اس میں آئے تو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ چھوڑیں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ خود کو چھڑانے کی جدوجہد میں آنسو بھی نکل آئے تھے۔ بیوی، اس طرح کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔
میں تو کتاب والا کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، بس یہ جو ہے اس سے مت روکو، میری اچھی بیوی ہونا، اور میں مذاق کر رہا ہوں۔ تم میری واحد دنیا ہو جس میں جیتا ہوں، اگر تم ایسا کرو گی تو میں جینا چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پر مزاحمت میں کمی آئی تھی، اس کی بات پر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اور نہ اسے ہرٹ کرنے کا سوچ سکتی تھی، مگر رشتے کے تقاضے اسے بے انتہا خوف زدہ کر گئے تھے، جنہیں سمجھاتا نوفل احمد خان اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ بیوی، میرے پاس ایک بیبی ہے، بہت کیوٹ سا، بہت معصوم سا، مجھے اس سے بہت پیار ہے کیونکہ وہ صرف میرا بیبی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کے اسٹمک میں بھی بیبی ہے؟ بنا سوچے سمجھے بول گئی تھی، اور نوفل احمد خان جو اس کی جیلسی کی توقع کر رہا تھا یہ بات سن کے بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، اور جب سمجھ آیا تو اسے گود میں لیے ہی کھڑا ہوا تھا اور اتنا ہنسا تھا کہ وہ بے اختیار دعا پڑ گئی تھی۔ بہلا تو چکا تھا وہ اسے۔ میں نے جوک نہیں مارا، ہنس کیوں رہے ہیں؟ اور بتائیں کہاں ہے آپ کا بیبی؟ رویا رویا معصوم چہرہ اب پھولا ہوا اور بھی کیوٹ لگ رہا تھا۔ نوفل احمد خان کو اپنی ساری تھکن زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ میرا بیبی ہے نا، تو تمہیں کیوں دکھاؤں؟ اسی کا انداز اپنایا جو اس کی بیوی کو بالکل نہیں بھایا۔ پھر میں بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گی اپنا بیبی، ناراضگی آیا تھی۔ ابھی میرا کیوٹ سا معصوم بیبی میری گود میں ہے اور میں اپنے اس بیبی سے بہت پیار کرتا ہوں، اور دیکھو اب میرا بیبی میرے کاندھے پر سر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے واقعی اسے ایک بچے کی طرح لے رکھا تھا۔ جتنا وہ بھاگ دوڑ میں آج تھک چکا تھا، اس کی بیوی کی معصومیت اس کی ساری تھکن اپنی معصومیت سے اتار چکی تھی، جس کی اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ میں بیبی ہوں آپ کا، مگر میں تو بیوی ہوں نا۔ بیبی کیسے ہوئی؟ سمجھداری دکھائی تھی۔ بیوی کے ساتھ ساتھ میرا پیارا سا بیبی بھی ہو۔ بچوں کی طرح اسے کمر سے پکڑ کر اتنا اوپر اٹھایا تھا کہ دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ گرنے کے خوف سے وہ اس کی گردن میں اپنے ہاتھ لپیٹ گئی تھی، جس سے نزدیکی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اس کا مطلب آپ میرے شوہر بھی ہیں اور پاپا بھی؟ حیرانی بجا تھی اسے۔ کب پتا تھا کہ پیار سے آج کل کے شوہر بیویوں کو کیا کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور نوفل احمد خان نے بھی پہلے کبھی اس کو ایسے نہیں پکارا تھا۔ اس کی لاجک پر نوفل احمد خان کا ایک بار بھرپور کہکا کمرے میں گونج رہا تھا۔ اس کی معصومیت سے تو اسے عشق تھا اپنی بیوی کی۔ حیدرآباد چلو گی الحان کے گھر؟ آپ پلیز مجھے نیچے اتاریں، آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ اوکے اب بتاؤ۔ جی چلوں گی، اس کے ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے بیوی، کل شام میں چلیں گے، تیار کر لینا۔ اور اب چلو، میرا بیبی بھوکا ہے صبح سے۔ آپ بیبی نہیں بولے نا، مجھے پتا ہے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انداز میں کس قدر خفگی در آئی تھی۔ بیوی جاتی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا تھا اور دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے کر جھکا تھا۔ بیوی، نوفل احمد خان اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑا سکتا۔ تمہاری معصومیت اور معصوم باتیں ہی تو اسے زندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ تم میرے عشق کی امامت ہو بیوی، اور جس وجہ سے ابھی تم مجھ سے بچ کر بھاگ رہی ہو نا، تمہارا شوہر اس طلب کا بھوکا نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری قربت اسے بہکاتی ہے، اور وہ بہکنا اور اس میں تمہارے چہرے پر رنگ بکھیرنا اور پھر ان رنگوں کو دیر تک دیکھنا تمہارے شوہر کے دل کی طلب ہے، ایسے جیسے پورے جسم کو بلڈ کی۔ اور تمہارا شوہر تم سے اتنے میں ہی راضی ہے، خوش ہے۔ اس نے تم سے عشق کیا ہے، وہ تمہاری روح کا مطلوب ہے، جسم کا نہیں، جبکہ اسے یہ علم ہے کہ تمہاری روح جسم سب اسی کا ہے، اور وہ بے صبرا نہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ جیتا ہے یار۔ اس سے اس طرح چھپ کر بچ کر اسے جینے کی وجہ مت چھینو۔ وہ اس کا اس بک پر نظر پڑنے سے دوبارہ اس سے گریز محسوس کر چکا تھا۔ سوری، اس کا سر جھکا کر معافی مانگنا اسے پسند نہیں آیا، اور اب وہ اسے اپنے آپ میں گم کیے آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا۔ اسے پتا تھا وہ پھر اس سے گریز برتے گی، کیونکہ اس کا ڈر بلا وجہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا وہ پھر سے اس پر کمال کر لے گا۔ So this is the end of today's episode. Inshallah we will meet in next one. اپنے پیرنٹس کا بہت دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔